نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر بہت سارے کام کرتے کبھی نہ کرتے، لیکن اعتکاف کی عبادت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت عمل، خوبصورت نمونہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، زندگی کے آخری سال تک کبھی بھی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ مزید اعتکاف کرنے والے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے بغیر کیے بھی اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ مطلب بہت سارے نیکی کے کام جو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، جیسے جنازوں میں شرکت، بیماروں کی عیادت، اور معاشرے کے اندر بہت سارے نیکی کے کام جو اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتے، ان نیکی کے کاموں کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اس اعتکاف میں بیٹھنے والے کو عطا کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ بھی فرمایا، بہقی شریف کی حدیث ہے، فرمایا رمضان کے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف واجب کے درجے میں ہے، جو نہ کیا جائے تو بندہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ وہ واجب اعتکاف کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، تھوڑی سی توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس کی سمجھ آئے گی۔ اس کی شکل یہ بنتی ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 1 دن کے لیے اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھوں گا۔ اس کا وہ کام ہو جاتا ہے تو اب اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہے، اور جتنے دن بھی بیٹھے گا اتنے دن روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ دوسرا اعتکاف سنت ہوتا ہے، جو رمضان کے آخری عشرہ کے اندر اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ محلے کے چند لوگ بھی اگر اس اعتکاف کی عبادت کو کر لیتے ہیں تو پورے محلہ کی طرف سے یہ اعتکاف ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نہ بیٹھے تو پھر سارا محلہ گناہگار ہوتا ہے۔ اور تیسرا اعتکاف مستحب نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ اس کے لیے نہ ٹائم کی پابندی ہے، نہ روزہ رکھنا شرط ہے۔ یہ چاہے کوئی 1 منٹ کا اعتکاف مسجد میں کر لے، جتنے دن کا کر لے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ خصوصاً رمضان کے اندر وہ لوگ جو مجبور ہیں کہ 10 دنوں کا پورے عشرے کا اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو وہ نفلی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے ثواب کو حاصل کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ دن کو اپنے کاموں پہ جائیں، اپنی ڈیوٹی پہ جائیں، اور رات افطاری کر کے مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائیں، صبح سحری کے وقت واپس آ جائیں۔ بہترین طریقہ ہے لیلۃ القدر، شب قدر کو حاصل کرنے کا۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مفید ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتی رہیں تو آپ ہماری ٹیم کا حصہ چینل کو سبسکرائب کر کے بن سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آ رہا ہو تو کمنٹ سیکشن میں سوال لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔